الحمد لولی الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی وعلى آلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سر تا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چار یاروں کا ذکر کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی اور کی نفی ہوئی، چار یار جو ہیں وہ سارے صحابہ میں بڑی شانوں والے ہیں تو ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور خلافت راشدہ کے حوالے سے نقیب محفل نے درست کہا کہ 6 مہینے حضرت سیدنا سید الاسقیاء حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، لیکن جب اہل حق چار یار کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس میں وضاحت ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ راشد ہیں، لیکن ان کی خلافت کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کا تتمہ ہی شمار کر کے چار یار کہتے، ورنہ ان کا انکار نہیں، اگر کوئی 5 یار بھی کہے تو اس میں بھی کوئی شک، کوئی کسی سے اختلاف نہیں، لیکن بزرگوں نے جب یہ اصطلاح استعمال کی تو اس میں اگر خلافت راشدہ مراد ہے تو حسن مجتبی موجود ہے، اور وہ حسن مجتبی ہیں جن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں سلو کروائے گا۔ تو بہرحال یہ مفتی صاحب کی سرپرستی میں ہم موجود ہیں تو میں نے وضاحت کر دی کہ 5 تن پاک جب ان کی شان بیان کریں تو کسی اور 5 تن کے گھرانے کے فرد کی نفی نہیں ہوتی، جب 4 یاروں کی شان بیان کریں 5 تن کی نفی نہیں ہوتی، صحابہ کرام کی جب شان بیان کریں اہل بیت بھی ان میں شامل ہوتے ہیں، اہل بیت کی جب ہم شان بیان کریں صحابہ بھی اہل بیت کی خدمت بھی کرتے تھے، ان کی شان بیان کرتے تھے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ بات ہے مرکز محبت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی۔ تو حضرت
یہ بھی نسبتوں کا جہان آج آباد ہے۔ بات قرآن کریم کی ہو رہی ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور اے محبوب جب ہم نے تمہاری طرف کچھ جنوں کو پھیر دیا، تمہاری بارگاہ میں کچھ جنوں کو بھیج دیا، یستمعون القرآن، وہ قرآن سنتے تھے۔ نفر 3 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ 7 جن تھے یا 9 جن تھے؟ کیا تھے جی؟ اے جڑے بیٹھے نے سارے اے جن تو نہیں بیٹھے؟ ذرا بلند باز آکھو نا، کون تھے؟ 7 یا 9 کیا تھے؟ جن۔ ہاں جن تھے۔ ان کی توجہ اللہ تعالی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے متوجہ کر دی کہ بتایا گیا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، اس در مصطفیٰ پہ جنوں تم آؤ نا۔ تو وہ جن جب آئے در مصطفیٰ میں کر کیا رہے تھے؟ میرے آقا قرآن پڑھ رہے تھے، وہ قرآن غور سے سن رہے تھے۔ یستمعون القرآن، استماع جب تا اس میں باب افتعال کی زیادہ آ جائے تو غور سے سننا۔ ایک ہوتا ہے فقط سننا، ایک ہے غور سے سننا۔ میں آپ سے توقع کروں گا کہ سن تو آپ رہے ہیں لیکن ذرا غور سے سنیے گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ فرمایا فلما حضروه قالوا انصتوا، جب وہ جن بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا چپ۔ تسی بھی اللہ رسول دیاں گلاں سن دے ہوئے ذرا اختیار کریا کرو نا، جب ادب والی بارگاہ جا جاؤ تو پھر انصتو، چپ۔ فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، جب تلاوت مکمل ہو گئی تو وہ واپس چلے گئے اپنی قوم کو ڈر سنانے کے لیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاموشی سے چپ رہ کے ادب سے قرآن سنا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اب اپنے قوم کو ڈر سنانے کے لیے چلے جائیں۔ ہمیں بھی ایسی محافل میں آ کر مفتی سلیمان صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں سے جب ہم اچھی باتیں سنیں، پہلے چپ ہو جائیں، پھر غور سے سنیں، پھر ان کو یاد کر کے آگے لوگوں کو جا کے بتائیں۔ میں نے سورت کا نام کیا بتایا؟ بتاؤ ذرا۔ سورہ احقاف، قاف ہو رہے، سورہ احقاف آیت نمبر 29۔ اور جن تھے 3 قول ہیں، یا جن تھے نینوا کے یا شیطان کے، اور مشہور قول ہے کہ یمن کا علاقہ نصیبین اس کے یہ جن تھے۔ آج جو ہے نا رات کے کتنے بج گئے جی؟ رات کے 1:30 بجے آپ سے میں جنوں کی باتیں کروں گا، لیکن یہ وہ والے جنوں کی باتیں نہیں جو جنوں والے بابے کرتے ہیں، یہ وہ جن ہیں جو غلامان رسول بنے ہیں، یہ وہ جن ہیں جو قرآن سننے والے ہیں اور آگے جا کر قرآن کا پیغام عام کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں علماء نے فرمایا جن بھی مکلف ہیں، جن بھی مکلف ہیں۔ قرآن کریم نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ انس و جن، اے انسانوں کے گروہ، اے جنوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ اور جنوں نے قرآن سنا، اچھا جنوں کی جگہ جنات نہ کہہ لیں، ہاں جنات نے قرآن سنا اور خاموشی سے سنا، پھر آگے جا کے قوم کو بتایا۔ قرآن سنا کریں، سیکھا کریں اور آگے سنایا کریں۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اب قرآن کی شان جنات بیان کر رہے ہیں، جا کے اپنے قوم سے کہنے لگے اے ہماری قوم،
ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ ترجمے میں مفتی صاحب دروشی نہیں نہ پڑھنا، ہاں جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ مفسرین نے کہا کہ یہ جن پہلے یہودی تھے، یہودیت کے ماننے والے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، حالانکہ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل بھی نازل ہو چکی تھی۔ باتیں مشکل لگ رہی ہیں آپ کو؟ توجہ ہے نا؟ اچھا، جنہوں نے جا کے کہا کہ ایسی کتاب سنی ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، کتاب کی شان کیا ہے؟ یہدی الحق وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ، جو حق کی طرف بلاتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے۔ یہ قرآن کی شان مفتی صاحب نے میرے ذمہ موضوع لگایا تھا، وقت انتہائی مختصر ہے، تو میں نے کہا آج جنات کی زبان میں ہی قرآن کی شان بیان کریں، اور یہ جنات کوئی عام جنات نہیں، یہ جنات بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت میں لاکھوں سلام۔ جی، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ حق کی طرف بلاتے ہیں، دوسرا سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، یعنی قرآن جو ہے حق کی طرف بلاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ میرا موضوع یہ تھا لیکن میں اس کو حذف کر رہا ہوں کہ میں نے یہ آج عرض کرنا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، عفو ہے۔ محبوب کریم نے لیلۃ القدر کی جو دعا سکھائی اس میں بھی یہی ہے، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو رب کی بارگاہ میں کنیکٹ ہو جائیں، اللہ کرم فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی یہی دعوت جن دے رہے ہیں اور کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ سن لے عقیدہ کہ پہلے نبیوں میں سب پر ہی ایمان لایا جائے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے ایمان قبول نہیں ہے۔ اور اس پر لوگ بات کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 لے کے، جی دیکھو بس باللہ و بالیوم الآخر کی اور آخر کی بات ہے، تو جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے، چاہے پہلے نبیوں کو مانے، مصطفیٰ کریم کو مانے یا نہ مانے، وہ بلیور ہو گیا، وہ ابراہیمی ہو گیا۔ بھائی اس کو اہل کتاب تو کہیں گے، اہل ایمان نہیں کہیں گے، یاد رکھنا۔ دلیل سن لیجئے، سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے عمل کیے۔ اگر فقط کسی بھی نبی پر ایمان لانے کی بات ہوتی تو بات یہاں رک جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آگے مزید فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جنہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے امتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو تو مانتے ہو نا، اب اللہ کی طرف بلانے والے آئے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ، ان کی بھی مانو، ان کو بھی مانو۔ کیا ہوگا؟ آج آپ گناہ بخشوانے آئے، جب اللہ کے رسول کو مانیں گے اور ان کی مانیں گے تو ہوگا کیا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور دردناک عذاب سے تمہیں نجات بھی عطا فرمائے گا۔ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں ماہ رمضان میں، اللہم اجرنی من النار، کرتے ہیں نا؟ اور ویسے بھی جہنم سے آزادی کا یہ اشرا ہے، تو جہنم سے آزادی، دردناک عذاب سے آزادی کب ملے گی؟ جب غلام مصطفیٰ بنو گے۔ سن لیجئے آخری آیت نمبر 32 سورہ یار کیڑی صورت ہم دسی سی؟ احقاف، میں دیکھنا تو جاگ رہے، کون سی صورت ہے؟ احقاف۔ تو فرمایا جنہوں نے آگے کہا وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ
جو اللہ کے طرف اللہ کی طرف بلانے والے یعنی اللہ کے محبوب کی بات نہیں مانے گا، اس کا پھر زمین پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، وہ پہ کوئی اس کی بچت نہیں ہوگی۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا پھر کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا، اور ایسے ہی لوگ خود ہی گمراہی میں ہوں گے۔ تو جنہوں نے قرآن کی شان بیان کی ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ قرآن پاک ہمیں ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میرا ایک موضوع یہ بھی تھا آج کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کے مضامین کون کون سے ہیں، اور خلاصتاً آپ کے سامنے ایک گلدستہ رکھنا تھا، لیکن وہ بھی آج میں حذف کرتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں کیونکہ وقت کو مختصر کر دیا گیا ہے، تو اس لیے آخری بات وہ حدیث شریف تو آپ نے سنی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سنے، قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ آج ان بہترین لوگوں کی محفل تھی، قرآن پاک سنا گیا، سنایا گیا، اور قرآن پاک پڑھنے والوں کو تحفے بھی دیے گئے۔ دونوں چیزوں کے ایک حدیث شریف میں بیان کرنا ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے نا، وہ حفاظت بھی انہیں حافظوں سے کی گئی، چاہے مفتی صاحب ترجمہ آئے نہ آئے، قرآن پاک کا ایک حافظ جو بالکل پینڈو ہے، اس کو کوئی ترجمہ نہیں آتا، لیکن حفظ اس نے صحیح کیا، تلفظ اس کا صحیح ہے، وہ آگے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، وہ دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قرآن کو نازل بھی کرنے والا ہوں، اس کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں، اور تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کی حفاظت انہیں حافظین قرآن سے ہوئی، انہوں نے ایک ایک لفظ پہ پہرا دیا ہے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دانشور جی جو مولوی جاہل ہوتے ہیں، انہوں نے سائنس نہیں آتی، انہوں نہیں آتا، لیکن یاد رکھیں قرآن تم جو باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں بڑا قرآن سمجھ آ گیا ہے اور ہم قرآن کے زیادہ سمجھنے والے ہیں، مولویوں کو پتہ نہیں، تم ہمیں اتنا بتا دو تمہیں یہ کس نے بتایا کہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ قرآن ہے؟ انہی حفاظ نے بتایا، انہی علماء نے بتایا۔ اب اس پر بھی میں نے تفصیل سے گفتگو نہیں کرنی، موضوع یہ بھی تھا، صرف آخری بات، ایک منظر آپ نے دیکھا میں بھی جب مسجد میں اندر داخل ہوا، ادھر قرآن والے قرآن پڑھ چکے تھے، ادھر مال والے ان کی خدمت کر رہے تھے۔ ایک حدیث شریف اس پر، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، بخاری شریف حدیث نمبر 1919 حدیث نمبر کی ہے 1919 بھائی بات میں نے مکمل کرنی ہے، آپ کا ذرا بلند آواز سے بولنا ضروری ہے۔ 1919 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں ہی آ جائیں گے اس میں، قرآن پڑھنے والے بھی اور قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرنے والے بھی، اور ترغیب بھی ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو ہی بندوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اگر جدید دور کے حساب سے ترجمہ کروں نا، میں یوں جسارت کر سکتا ہوں کہ دو ہی بندوں کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیو، مینوں اشارے مینوں حکم بھی ہویا سی، مطلب پابندہ اشارے بھی ہو گئے نے، میں تانوں آخری حدیث شریف سنا رہا ہوں، ذرا بلند آواز سبحان اللہ بھی کہنی، لیکن گل ہوئی ہے کہ چپ بھی رہنا تو غور نال سننا بھی۔ سنو، فرمایا کہ رجل علمہ اللہ القرآن، ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن سکھایا، فہو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ رات کو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، دن کو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے۔ فسمعہ جار لہ، تو اس کا ہمسایہ سنتا ہے یار یہ رات کو کیا پڑھتا ہے، دن کو کیا پڑھتا ہے، وہ جب کان لگا کے سنتا ہے، یہ درمیان میں وضاحت کر رہا ہوں، وہ جب کان لگا کے سنتا ہے کہ اتنا میٹھا کلام یہ پڑھ رہا ہے، رات کو بھی پڑھتا ہے دن کو بھی پڑھتا ہے، تو اب وہ پڑوسی جو ہے نا اس کے اندر انسپائر جب وہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، کاش جیسے اس کو علم قرآن عطا ہوا ہے مجھے بھی عطا ہو جائے۔
فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، پھر میں بھی وہی کام کروں جو یہ کر رہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا مطلب ہے اونچی آواز میں محبت کے ساتھ قرآن پڑھنا جبکہ کسی کے لیے کوئی مشکل نہ ہو رہی ہو، یہ اچھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے، اور ان کے اس پڑھنے سے کفار بڑے ڈرتے تھے کہ ہمارے بچے اور بیویاں خراب ہو رہی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جب قرآن پڑھتے تھے، سیدہ فرماتی ہے لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، جب آپ قرآن پڑھتے تھے آنکھوں پر قابو نہیں ہوتا تھا، آنکھوں سے آنسوں کی جڑیاں لگ جایا کرتی تھی۔ تو بہرحال اس طرح قرآن پڑھے کہ دوسروں کو ترغیب ملے، تو یہ ایک بندہ ہے۔ دوسرا نبی پاک نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے۔ یہ ابھی حاجی صاحب، پروفیسر صاحب، فلاں صاحب کی بات ہو رہی تھی نا۔ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، وہ مال حق کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ فَقَالَ رَجُلٌ، اب اس کا پڑوسی یا اس کو دیکھنے والا جو ترغیب لے رہا ہے وہ کہتا ہے لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے تو میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔